الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے اسلام میں غریبی کا علاج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجدک عائلا فاغنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ناظرین کرام، میں نے سورہ ضحیٰ سورہ نمبر 93 کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے اسلام میں غریبی کا علاج کے عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کل غریبی دنیا کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ آج کل دنیا کے اندر بہت ساری تنظیمیں غریبی ہٹاؤ کے نام پر کام کر رہی ہیں، مگر غریبی ہے کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ غریب ترین ہوتا جا رہا ہے اور امیر ترین ہوتا جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ فی الحال دو طریقے کا نظام ہے۔ ایک نظام ہے دنیا کے اندر سرمایہ دارانہ نظام، اور دوسرا نظام ہے غیر سرمایہ دارانہ نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام سے مراد ہے کہ دنیا کے اکثر حصوں میں یہ نظام رائج ہے، چند لوگوں کے ہاتھوں میں دولت جمع ہے، اکٹھا ہے، پھر وہ لوگ اپنے حساب سے جس طریقے سے چاہتے ہیں دولت کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی دولت میں غریبوں کا حق نہیں جانتے، وہ اپنی دولت میں اپنے حساب ہی سے غریبوں کو دیں گے، کوئی حق متعین نہیں ہے ان کے یہاں، غریبوں کو دینے کے لیے کوئی حق متعین نہیں ہے۔ دنیا میں آج کل ایک اور نظام چل رہا ہے، جو نظام روس کے اندر اور چین کے اندر ہے، غیر سرمایہ دارانہ نظام، جس کا بانی کارل مارکس تھا۔ بنیاد یہ ہے کہ غریبوں کی حکومت ہو جائے، روٹی، کپڑا اور مکان۔ اس کے لیے وہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مالداروں کی چیزوں پر قبضہ کیا جائے، تمام مالداروں کے مال پر قبضہ کیا جائے، ان کی یہ کوشش ہے۔ دنیا کے اندر یہ دو نظام کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غریبی ختم نہیں ہو رہی ہے اور نہ کبھی غریبی ختم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں نظام کے اندر خرابی اور کمی پائی جاتی ہے۔ پہلا جو نظام ہے کہ دنیا کے اندر چند لوگوں کے ہاتھوں ہی میں دولت ہے اور وہ لوگ اپنے حساب سے جو چاہتے ہیں غریبوں کو دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ غریبوں کا حق متعین ہونا چاہیے، تبھی غریبی ختم ہو سکتی ہے۔ ورنہ مالدار آدمی یہ کب چاہے گا کہ وہ اپنا مال غریبوں کو دے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنا مال دوسروں کو دے۔ اسی طرح جو دوسرا نظام ہے غیر سرمایہ دارانہ نظام، جس کا بانی کارل مارکس ہے، روس اور چین کے اندر وہ نظام رائج ہے کہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ غریبوں کی حکومت ہو جائے، روٹی، کپڑا، مکان کے لیے ہم مالداروں کی چیزوں پر قبضہ کر لیں۔ یہ نظام بھی غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ بھائی یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ چند مالدار لوگ ہی غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، تو کیا آپ تمام مالداروں کو اس کی سزا دیں گے کہ تمام مالداروں کے آپ مال کو ہڑپ کر لیں؟ بالکل نہیں۔ مال جو ہے اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اس کے مقابلے میں غریبی تو ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد کتاب الوتر کتاب نمبر 8 باب نمبر 32 باب فی الاستعاذہ، حدیث نمبر 1544۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں فقیری سے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی پر ظلم کریں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بھوک سے پناہ مانگتے تھے جو لوگوں کو انتہائی تکلیف میں ڈال دے۔ سنن نبی داؤد کتاب الوتر کتاب نمبر 8 باب نمبر 32 باب فی الاستعاذہ، حدیث نمبر 1547۔ اللہم انی اعوذ بک من الجوع فانہ بئس الضجیع۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بھوک سے جو بھوک آدمی کو زیادہ پریشان کر دے۔ تو ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ غریبی جو ہے وہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ بہت سارے اچھے لوگ غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں،
غریبی تو اخلاق کے لیے خطرہ ہے. دیکھتے نہیں ہم اور آپ کہ کتنے لوگ بد اخلاق ہو جاتے ہیں، چوری کرنے لگتے ہیں، کتنی عورتیں اپنی عزت کو بیچنے لگتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے ہے. اس لیے مسئلہ مشہور ہے، پیٹ کے آگے ضمیر کی آواز بھی دب جاتی ہے. پھر آدمی دیکھتا نہیں وہ کیا ہے اور کیا کرتا ہے، اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے. دیکھتے نہیں کتنے لوگ اپنے بچوں کو بیچ ڈالتے ہیں. غریبی تو اخلاق کے لیے نقصان دہ ہے، آدمی کا اخلاق بھی خراب ہو جاتا ہے. غریبی تو سماج کے لیے نقصان دہ ہے، غریبی تو اپنے خاندان کے لیے نقصان دہ ہے. کتنے لوگ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور سماج کے لیے نقصان دہ ہے. غریبی تو صحت کے لیے نقصان دہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کو مارنے سے منع کیا تھا. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 اللہ نے کہا کہ تم اپنے بچے کو کھانے کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی دیتے ہیں اسے بھی دیتے ہیں. اللہ نے کہا سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا. تم اپنے بچے کو کھانے کے ڈر سے نہ مارو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں تم کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. غریبی تو سماج کے لیے خطرہ ہے. آپ دیکھتے نہیں یہ غریب لوگ انہی میں سے کچھ گنڈے نکلتے ہیں اور مالداروں کا قتل کرتے ہیں. کیوں؟ انہیں پیٹ کی آگ بجھانی ہے. غریبی تو صحت کے لیے خطرہ ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ غریبی کی وجہ سے مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، کوئی انہیں دینے والا نہیں ہے، کوئی انہیں کھلانے والا نہیں ہے. تو ہم اور آپ یہ تصور کیوں کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر تو غریبی ہی غریبی ہے، اسلام غریبی سکھاتا ہے؟ بالکل نہیں. اسلام غریبی کو ہٹانے کا طریقہ بتاتا ہے. اسلام غریبی کو بیماری تصور کرتا ہے. اسلام غریبی کو ایک مسئلہ مانتا ہے جس کا دور کرنا بہت ضروری ہے. بہت سارے مسلمان بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی دعا کرتے تھے نا کہ اے اللہ تو ہمیں مسکین بنا کر کے رکھ اور ہمارا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کر. جی ہاں وہ حدیث بھی ہے، لیکن اس حدیث کا معنی کیا اور اس حدیث کا مفہوم کیا؟ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر 37 حدیث نمبر 4126 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو مجھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تو مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ اور مسکینوں کے ساتھ ہی مار اور ہمارا حشر بھی مسکینوں کے ساتھ کر. اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور خاکساری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے کہ تم غریب بن کے رہو. قناعت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آدمی غریب بن کر رہے اور غریبی ہی میں اپنی زندگی گزارے. جی نہیں. اور یہ حدیث بھی تو دیکھیے اور یہ حدیث بھی تو سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے مال کی دعا کرتے ہیں. کیوں؟ اگر غریبی اہم چیز ہوتی تو مال کے لیے دعا کیوں کرتے؟ صحیح بخاری کتاب الدعوات کتاب نمبر 80 حدیث نمبر 6344 انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ. اے اللہ تو ان کو زیادہ مال دے، زیادہ اولاد دے اور ان کے مال میں برکت عطا فرما. کہ آدمی اگر جس سے قرض لیتا ہے تو قرض جب نہیں دے سکتا، نہیں لوٹا سکتا تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. صحیح بخاری کتاب الاستقراض کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2397 نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں گناہ سے اور قرض سے. کسی صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ اکثر قرض سے پناہ کی دعا مانگ رہے ہیں. آپ نے کہا ان الرجل اذا غرم حدث فکذب ووعد فاخلف. کہ دیکھو جب آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور وہ قرض نہیں لوٹا سکتا تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے غریبی کو کبھی بھی اہم نہیں سمجھا. اس لیے جس مسلمان کے دماغ میں یہ ہو کہ جی ہم غریب اس لیے ہیں کہ اسلام نے ہم کو غریب رہنا سکھایا ہے، وہ بالکل غلط ہے. اسلام نے کبھی بھی غریبی کو صحیح نہیں سمجھا، بلکہ غریبی کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں بہت سارے طریقے دیے ہیں. ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان طریقوں کو اپنائیں تو ہمارے سماج سے، ہمارے سوسائٹی سے، ہمارے ملک سے غریبی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ جو غریبی کا ایک شرطیہ علاج ہے. قناعت کا معنی تو یہ ہے صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث کہ آدمی مسکین کے ساتھ مرے، اس کا معنی تو یہ ہے کہ دل کی بے نیازی ہو،
آدمی کو اللہ تعالیٰ جو مال دے اس پر وہ صبر کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جائز طریقے سے مال کما نہیں سکتا. اصل بے نیازی دل کی بے نیازی ہے، جائز طریقے سے مال کمانا غلط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس الغنا عن کثرت الارض ولکن الغنا غنى النفس. صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6446 کہ اصل مالداری زیادہ مال ہونا نہیں ہے، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے. اب آئیے میں آپ کو وہ بتاؤں کہ اسلام نے کس کس طریقے سے غریبی کو ہٹانے کا علاج بتلایا ہے. ہم اور آپ اگر اس طریقے پر چلیں گے تو ہم سے غریبی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اسلام میں جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کو جب ہم اٹھاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے طریقے ملتے ہیں کہ اگر ہم اس طریقے پر چلیں گے تو ہم سے غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا، ہم سے غریبی دور ہو جائے گی، ہم کو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا. سب سے اہم ذریعہ اسلامی ذریعہ ہے. اسلام نے ہمیں ذریعہ دیا ہے، ہمیں کمانے کا طریقہ سکھلایا ہے. کیا سکھلایا؟ آدمی تجارت کرے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو اسلام میں سود حرام ہے کیونکہ اس کے ذریعے چند لوگوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے، بقیہ لوگوں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو ہر وہ چیز جس میں ایک طرف والوں کا فائدہ ہو اور دوسرے کا نقصان ہو، اسلام میں وہ حرام ہے. فائدہ دونوں کا ہونا چاہیے اور نقصان دونوں کا ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو اسلام نے اس طریقے سے غریبی کو ہٹانے کا طریقہ سکھایا کہ آدمی اسلامی ذرائع کو اپنائے. آدمی تجارت کرے، آدمی کاشتکاری کرے، آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کرے، آدمی محنت کرے، جینا چرائے، محنت کرنے میں شرم محسوس نہ کرے. ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ تمام انبیاء نے محنت کی ہے، تمام انبیاء اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لوہار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہے. تو محنت کرنے سے ہم اور آپ کیوں بھاگتے ہیں؟ محنت کرنا ضروری ہے، تبھی ہماری غریبی دور ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، صحیح بخاری کتاب المساقات کتاب نمبر 42 حدیث نمبر 2373 لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِّنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ. تم میں کا کوئی بھی آدمی رسیاں لے اور جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹ کر لائے اور بیچے، یہ بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے گا، کوئی دے گا اور کوئی اسے نہیں دے گا. اگر ہم پڑھے لکھے ہی ہیں لیکن کہیں ہمیں نوکری نہیں مل رہی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم تجارت کریں، محنت کریں، کوئی بھی کام کرنے میں شرم محسوس نہ کریں. در بدر بھٹکنا کیا دفتروں کے جنگل میں، بیلچے اٹھا لینا اور ڈگریاں جلا دینا. مانگنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، اس کا صحیح استعمال کیا جائے. افسوس بہت سارے لوگ مانگتے ہیں، مختلف طریقوں سے مانگتے ہیں جبکہ وہ اچھے خاصے ہوتے ہیں. مانگنے کے بھی انداز الگ ہیں، بالکل منع کیا گیا ہے. قیامت کے دن ایسے لوگوں کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الزکاة کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1474 اسلام کے اندر غریبی کو ہٹانے کا دوسرا ذریعہ ہے مالدار عزیزوں کا سہارا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے درمیان جو بیچارے بیمار ہیں، محنت نہیں کر سکتے، وہ بیماری میں مبتلا ہیں یا اپاہج ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ لوگ تو محنت نہیں کر سکتے ہیں. تو آخر اسلام نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ اسلام نے غریبی کو ہٹانے کا دوسرا ذریعہ رکھا، ایک اہم ذریعہ رکھا، وہ ہے مالدار عزیزوں کا سہارا. اگر مالدار لوگ اپنے قریبی رشتہ دار کو دیتے ہیں تو ان کے لیے ڈبل صدقہ ہے، ایک تو مال دینے کا اور ایک ہے صلہ رحمی کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 215 یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. وہ آپ سے پوچھتے ہیں مال کہاں خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو تم خرچ کرنا چاہتے ہو بہتر ہے اپنے ماں باپ کو دو اور قریبی رشتہ داروں کو دو. قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی کس طریقے کی تاکید کرتا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اور اللہ ہی سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم مانگتے ہو، اور رشتے ناطے کو جوڑو، توڑو نہیں. اللہ تعالیٰ قریبی لوگوں کو دینے کے لیے کہتا، مگر افسوس ہم اور آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو نہیں دیتے. بھائی بھوکا ہے، پریشان ہے، اسے یوں ہی دیکھتے ہیں. بہن پریشان ہے، اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں. چچا پریشان ہے، اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں. ماموں پریشان ہے، اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں. پھوپھا پریشان ہے، پھوپھی پریشان ہے، اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں.
بالکل نہیں، ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو دیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 90، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا، احسان کا اور قریبی رشتہ دار کو دینے کا۔ تو ہم اپنا مال سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو دیں۔ ہم اور آپ کہتے ہیں جی وہ تو نام نہیں لیں گے، اللہ کے لیے دینا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ جی اب ان کے ساتھ ہم احسان کیوں کریں، یہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ برائی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی بھی نہیں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ڈبل صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2558، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الی واحلم عنهم ویجہلون علی، اللہ کے رسول میرے چند رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ رشتے ناطے کو جوڑتا ہوں لیکن وہ لوگ توڑ دیتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں، میں انہیں معاف کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ درگزر نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم الملہ ولا يزال معك من اللہ ظہیر علیہم ما دمت على ذلك، اگر تو اپنی بات کہنے میں سچا ہے تو گویا کہ تو اس کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے، یعنی تو بھلائی کر رہا ہے لیکن وہ تیرے ساتھ نقصان کر رہے ہیں، تو صحیح ہے، تیرے ساتھ ہمیشہ ایک فرشتہ لگا رہے گا جب تک تو ایسا کرتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اسلام نے غریبی کو ہٹانے کا دوسرا علاج یہ بتایا اور ایک اہم علاج بتلایا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو دے، اور اسلام میں غریبی کو ہٹانے کا سب سے اہم ذریعہ ہے وہ ہے زکوٰۃ، کہ آدمی سال میں مالدار ہے، اگر وہ نصاب لیول پر پہنچ گیا ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے اور 2.5% غریبوں کو دے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب الزکاۃ کتاب نمبر 24 حدیث نمبر 1395، زکوٰۃ کے بارے میں آپ نے کہا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ کا مال مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں کو دیا جائے گا۔ آپ یاد کیجئے سونا کے اندر بھی وہی ہے، جو سونا ہمارے پاس وہ 7.5 تولہ، چاندی 52 تولہ، پھر اسی طرح ہمارے کارخانے ہیں اس کے اندر بھی ہے، ہم کو مال تجارت ہے اس میں بھی 2.5% دینا ہے، نقدی مال ہو 7.5 تولہ سونے کے اعتبار سے نقدی چیز ہے تو اس کے حساب سے حساب لیول کر کے ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ زکوٰۃ ہمیں کھیت میں بھی نکالنا ہے، ہم کو اگر اس طریقے کی پیداوار ہوئی اور زمین کی پیداوار میں سے ہم نے پانی کا استعمال کیا، اپنا پانی لگایا تو اس میں سے ہمیں 20واں حصہ دینا پڑے گا، اور اگر آسمانی بارش کے ذریعے ہم کو فائدہ ہوا ہے تو اس میں ہم کو 10واں حصہ نکالنا پڑے گا۔ تو وہ بھی ضروری ہے کہ 7.5 کنٹل سامان ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی ہم زکوٰۃ زمینی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ معادن لوہا وغیرہ پیٹرول وغیرہ میں ہمیں 2.5% نکالنا ہے، تو یہ زکوٰۃ اگر ہم نکالتے ہیں تو غریبوں کو دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے سب سے پہلے مستحقین غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں۔ تو اسلام تو دنیا کا وہ پہلا مذہب ہے اور صحیح معنوں میں وہ مذہب ہے جو غریبی کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور کیا نہیں ہے جو غریبی کو ہٹا سکے۔ اس لیے جو مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اسلام اسے منع بھی کرتا ہے اور ان کو ڈراتا ہے کہ تم کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کر نہیں رہے ہیں، انہیں ڈرائیے دردناک عذاب سے، جس دن ان چیزوں کو داغا جائے گا، ان چیزوں کے ذریعے اس آدمی کے پیٹھ کو، پٹھے کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ تو اسلام نے کس طریقے سے مال کو اپنی ذاتی ملکیت کے طور پر استعمال کرنے سے اس طریقے سے منع کیا کہ اسی کو آدمی اپنے پاس جمع کر کے نہ رکھے، بلکہ غریبوں کا بھی حق ہے اس کو دے۔ اور آدمی جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایسا سسٹم ہے کہ آپ کو 2.5% دینا ہی دینا ہے، تو کم سے کم روٹی، کپڑا اور مکان کا انتظام تو ہو ہی جائے گا۔ غریبی ہٹانے کا ایک اہم ذریعہ اسلامی بیت المال ہے۔ افسوس
آج دنیا سے اسلامی بیت المال کا سلسلہ ختم ہو گیا. جہاں ٹیکس وغیرہ آتے تھے وہ ٹیکس جو اسلامی ٹیکس ہوتے ہیں وہ آتے تھے, وہ لیا جاتا تھا اس لیے تاکہ غریبوں کی ضمانت ہو سکے اور تاکہ جو لوگ اسلامی حکومت کے اندر ہیں ان کی دیکھ بھال ہو سکے. تو یہ ذریعہ بھی اور بھی دوسرے دفینے وغیرہ بھی آتے تھے, خزانے بھی آتے تھے, اور زکوٰۃ کا مال تو مسلمان غریبوں کو دیں گے لیکن اسلامی بیت المال سے غیر مسلموں کو بھی دیا جائے گا, ان کی بھی امداد کی جائے گی. اسلام کے اندر غریبی کو ہٹانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے. وہ ذریعہ کیا ہے؟ آدمی کا اگر پڑوسی بھوکا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب البر وصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2625, یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءھا وطاھت جیرانک, اے ابو ذر جب تو سالن بنا تو سالن میں ذرا پانی ڈال دے کیونکہ پڑوسی کا بھی خیال رکھ, پڑوسی بھوکا ہے اس کا خیال رکھ. دیکھیے اسلام کس طریقے سے غریبوں کا خیال رکھ رہا ہے. صدقہ و خیرات پر ابھارا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ صدقہ و خیرات کریں. قربانی جو ہے وہ گوشت کھلانا ہے غریبوں کو بھی اور مالداروں کو بھی, تو غریبوں کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ اس کو بھی کھلانا ہے. تمام کفارے جو آتے ہیں وہ کفاروں کے مال بھی غریبوں کو دینا ہے. یہ طریقہ ہے اس کو ختم کرنے کا. اسی طرح کہ ایک اہم ذریعہ ہے غریبی کو ختم کرنے کا کہ آدمی صدقہ و خیرات کرے. صدقہ و خیرات کرے اس طریقے سے کہ زکوٰۃ تو اس کا حق ہے ہی, زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر اللہ نے اور مال دیا ہے تو آدمی کو ابھارا جا رہا ہے کہ صدقہ و خیرات کرو, غریبوں کی مدد کرو. اگر زکوٰۃ کے پیسے سے غریبی ختم نہیں ہو رہی ہے تو صدقہ و خیرات کرو, کبھی ضروری ہو جائے گا اللہ کے راستے میں مال دو. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 7. تو یہ چند صورتیں ہیں جس کے ذریعے غریبی کو ختم کیا جا سکتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے اسلام نے جو بتایا آدمی خود محنت کرے. دوسری چیز یہ ہے مالدار عزیزوں کا سہارا ہے جو ان کی دیکھ بھال کرے, جو بیچارے بیمار ہیں, اپاہج ہیں, کما نہیں سکتے, ان کے سہارے وہ لوگ زندہ ہیں. سب سے اہم علاج زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ غریبی کا شرطیہ علاج ہے. پھر اس کے بعد اسلامی بیت المال ہے. پھر اس کے بعد دیگر اور ذرائع ہیں کہ آدمی پڑوسی کا خیال رکھے, غریبوں کا خیال رکھے, مسکینوں کا خیال رکھے, اور ہے اس کے بعد صدقہ و خیرات. اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے غریبی اگر ختم نہیں ہوئی تو کم ضرور ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو غریبی ختم کرنے میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.